ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ ایک دوسرے پر الزام عائد کرنا قرآن کا حکم کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد میں لاؤ اس واقعے کو جب تم قتل کر بیٹھے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، سو الزام دھرنے لگ گئے ایک دوسرے پر اس میں۔ فَادَّارَأْتُمْ کا کلمہ باب تفاعل سے ہے، یعنی تدارا اس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنا دفاع کرنا، لیکن یہاں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ آیت کی تفسیری عمود کیا ہے؟ واللہ مخرج، اور اللہ آشکار کر دینے والا تھا، اللہ ظاہر کر دینے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے، جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ نور کے نام پر ظلمتوں کا کھیل قوموں کی زندگی میں عجیب تر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں قاتل کی تلاش کے لیے مقدمہ جس وقت بارگاہ نبوی میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ گویا قاتل کی تلاش کے لیے جھگڑے کو ایک نظام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس آیت کا تفسیری عمود کیا ہے؟ آیت کا دعوتی اور تفسیری عمود یہ ہے واللہ مخرج، اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ نفس کی حیلہ سازی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھپایا جائے، لیکن قرآن مجید ایسی ذہنیت پر چوٹ مارتا ہے، اور یہ آیت گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی ہے اور کہتی ہے واللہ مخرج، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی مخفی حیلہ سازیاں اس کے باوجود بھی قاتل پکڑا جا سکتا ہے تو انسانی نفس کے پوشیدہ جرائم کیوں نہیں ظاہر ہو سکتے؟ ہمہ دم اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ شخص جو سحری کے وقت راتوں کو اٹھ کر کے عیبوں پر پردہ پوشی کے لیے رب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو پردہ پوشی عطا کر دیتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہاں یہ دلچسپ ربائی رقم کی گئی، شخصم بچشم آدمیاں خوب منظر است، وزخب سے باطنم سر خجلت فتادہ پیش۔ کہتے ہیں کہ میرا ظاہر لوگوں کی نظر میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن میرے باطن کی جو گندگی ہے، شرم ساری سے میرا اس نے سر جھکا دیا ہے۔ کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ طاؤس را بنفش و نگاری کے ہست خلق تحسین کند او خجل از پائے زشتے خویش۔ وہ کہتے ہیں مور کی حسین شکل پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاؤں کی بدصورتی کی وجہ سے شرمسار رہتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا طریقہ بتائیں کہ نفس کو پاک کر کے حج کر سکوں۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ پہلے اپنے دل کو سہو سے، غلطیوں سے پاک کرو۔ دوسری چیز، اپنے نفس کو کھیل سے، لہو و لعب سے دور کرو۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنی زبان کو لغو باتوں سے روکو، پھر جہاں چاہو تم جا سکتے ہو۔ گویا آیہ کریمہ کی روح یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے اہتمام کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ اہتمامات ہم سب کو نصیب فرمائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।